ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ اور ملکہ بہت دنوں بعد دوسرے ملکوں کی سیر کر کے واپس اپنے محل آئے تھے۔ ان کے آنے سے پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں شہزادے ارسلان، رضوان اور ان کی چھوٹی بہن شہزادی سلطانہ سب بھی بہت خوش تھے، اور چاروں بہن بھائی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ نہ جا سکے کیونکہ ان کی تعلیم کا خرچ ہوتا۔ بادشاہ اور ملکہ کے محل سے جانے پر وہ اداس ہو گئے تھے کیونکہ انہیں بہت یاد آتے تھے۔ ان سے جدائی کے دن انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹے۔ بادشاہ اور ملکہ چہروں سے کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ شہزادی سلطانہ تو چھوٹی تھی، اس لیے ان کی پریشانی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ ان تحفوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگیں جو بادشاہ اور ملکہ اس کے لیے دوسرے ملکوں سے لائے تھے، مگر تینوں شہزادے چنانچہ بڑے تھے، اس لیے انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ دونوں نے اپنی ایک ایک آنکھ بند کر رکھی تھی اور ایک ہی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی پریشانی اور ایک آنکھ بند دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے پوچھا، ابا حضور، نصیب و دشان طبیعت تو کہیں نازک نہیں؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اور امی حضور نے ایک ایک آنکھ بند کر رکھی ہے، کوئی تنکا یا پتنگا وغیرہ تو نہیں پڑ گیا؟ حکم ہو تو ہم نکال دیں۔ بادشاہ نے دوسری آنکھ بھی کھولتے ہوئے اداسی سے جواب دیا، شہزادے، ہم کچھ نہیں، بہت پریشان ہیں۔ واپسی کے سفر کے دوران جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ ہمیں اور آپ کی امی کو ایک ایک کے دو دو نظر آنے لگے۔ اس وقت ہمارے سامنے تم چاروں کھڑے ہو کر ہمیں 8 نظر آ رہے ہو، ملکہ بھی ایک دو 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 دکھائی دے رہی ہے۔ ایک آنکھ بند کر لے تو ٹھیک نظر آتا ہے۔ ملکہ نے اپنی دوسری آنکھ کھول لی اور بولی، میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی اپنی دونوں آنکھوں سے اس وقت 6 شہزادوں، 2 شہزادیاں اور 2 بادشاہ سلامت کو دیکھ رہی ہوں، اور ایک آنکھ سے دیکھوں تو ایک ہی نظر آتا ہے۔ چاروں بچے یہ بات سن کر گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی گھبراہٹ محسوس کر لی اور اس بات پر بہت خوش تھا کہ ان کے بچے اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کی تکلیف کا سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہیں تسلی دینے کی خاطر انہوں نے کہا، فکر کی بات نہیں، جب ہم ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز پھر ایک ہی نظر آتی ہے۔ ہم ایک آنکھ سے ہی دیکھتے دیکھتے زندگی گزار لیں گے۔ شہزادے ارسلان نے جلدی سے ایک کنیز کو بھیج کر شاہی طبیعت کو بلوایا۔ شاہی طبیعت نے بادشاہ اور ملکہ کا تسلی معائنہ کر کے مایوسی سے سر ہلا دیا اور بولا، ایک ایک کے دو دو دکھائی دینے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس بیماری کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ صاحبہ صرف اس صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جادو کے پہاڑ کی چوٹی پر عجیب و غریب رنگ برنگے درختوں سے سیب توڑ کر لائے جائیں اور انہیں کھلا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، مگر اس جادو کے پہاڑ پر پہنچنا آسان نہیں۔ ایک بہت بڑا خوفناک شیر پہاڑ والے راستے کی اور رہتا ہے، وہ بڑے بڑے خطرناک پرندے پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ تینوں شہزادوں ایک ساتھ بولے، کوئی بات نہیں، ہم جادو کے پہاڑ سے یہ سیب لے آئیں گے۔ ہم سے اپنے ابا حضور اور امی حضور کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اس وقت بادشاہ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے تینوں شہزادوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا، اگر تم 6 کے 6 چلے گئے تو محل کی تنہائی ہمیں کاٹنے کو ملے گی۔ چھوٹے شہزادے رضوان نے مسکرا کر کہا، ابا حضور، آپ فکر نہ کریں، ہم صرف تینوں ہی جائیں گے، بقیہ 3 کو
محل میں ہی چھوڑ جائیں گے۔ اگلے روز وہ تینوں شہزادے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ چلے گئے تو شہزادی سلطانہ بھی ضد کرنے لگیں کہ ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اسے بڑی مشکلوں سے سامنا کرنا پڑا۔ راستہ واقعی بہت خطرناک تھا۔ پھر بارش بھی شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے ان کا سفر اور بھی دشوار ہو گیا۔ گھنے جنگلوں سے ہوتے ہوئے دریاؤں کے عبور کرتے ہوئے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی مرمت کر رہی ہے۔ بستی کا کوئی شخص بھی اس کی مدد نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنے مکانوں کی مرمت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کو مٹی کی اینٹ اور خود اٹھا کر لانا پڑ رہا تھا۔ شہزادوں کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور اس بوڑھی عورت کی ایک طرف اس کی گھر کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت ان کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں دعا دینے لگی۔ شام تک بہت سارا کام ہو چکا تھا اور مکان کی تھوڑی سی مرمت باقی تھی۔ شہزادوں نے ارادہ کر لیا کہ باقی کل کام کریں گے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو اشرفیوں سے بڑی تھیلی بھی دی اور اس سے درخواست کی کہ کھانے پینے کا انتظام کریں اور انہیں اپنے گھر میں رات گزارنے دیں۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی۔ اشرفیوں کی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس کے ٹھہرنے کا بندوبست کرنے میں کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے شہزادوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ شہزادوں نے بتایا کہ وہ اس ملک کے شہزادے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کسی پر اسرار بیماری کی وجہ سے ایک کے بجائے دو نظر آنے لگے ہیں، اس لیے وہ جادو کے پہاڑ پر سیب لینے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ماں باپ ٹھیک ہو جائیں اور انہیں صحیح نظر آئے۔ اس کی بات سن کر وہ عورت سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شہزادے ہونے کے بجائے تم نے مجھے غریب اور بوڑھی عورت کی مدد کی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم تینوں بہت نیک ہو اور رحم دل شہزادے ہو۔ میں اس جادو کے پہاڑ سے متعلق جانتی ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قدم پہاڑ پر جم جاتے ہیں اور کتنا ہی زور لگایا جائے اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بس ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ پھر اس پر چڑھنے والے راستے پر ایک ہی شیر ہوتا ہے۔ جب اس انسان کے پاؤں پہاڑ سے چپک جاتے ہیں تو شیر اس پر حملہ کر کے اسے ہڑپ لیتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ شہزادے پریشان ہو گئے۔ عرفان نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی۔ جب ہمارے قدم ہی چپک جائیں گے تو ہم اس خونخوار کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچیں گے؟ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب تم لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، کل اپنا سفر پر روانہ ہو جانا۔ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تینوں شہزادے بہت تھک چکے تھے۔ کھانا کھا کر وہ لمبی تان سو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے روز کی ہی خبر لی تھی۔ اگلے دن انہوں نے جلدی مکان کا بقیہ کام نمٹایا۔ کام مکمل ہو گیا تو بوڑھی عورت نے اپنا صندوق کھول کر انہیں سرخ لال رنگ کے جوتے، ایک جال اور ایک سنہرا تیر نکال کر انہیں دے دیا اور کہا، بہت پہلے میں ایک پری کے گھر خاتمہ کا کام کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی پری تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب اس کا دل جادو کی طرف مختلف چیزوں سے بھر جاتا تو وہ انہیں پھینکتی نہیں بلکہ مجھے دے دیتی۔ صندوق میں موجود یہ 3 چیزیں اس نے مجھے دی تھی۔ جب تم لوگ پہاڑ کے نزدیک پہنچو تو تمہیں اس کے پاس ایک شیر ملے گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھنے والا راستہ کا نگران ہے اور وہ بہت خونخوار ہے۔ جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تم جادو کا جال پھینک دینا، یہ جال اس کی اپنی لپیٹ لے گا
تم وہاں آسمان پر بہت بڑے بڑے خوفناک پرندوں کو دیکھو گے۔ یہ پرندے اس پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں اور ان کے رنگ برنگے درختوں کے سیب ان کی غذا ہے۔ یہ کسی کو ان کے پاس پٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تم اس جادو کے تیر کو ان کی جانب پھینک دینا، یہ بجلی سی تیزی کے ساتھ اس کا ایک ایک کر کے خاتمہ کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب ان خوفناک پرندوں کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تم ایک یہ جادوئی جوتے پہن کر پہاڑ پر چڑھ جانا۔ ان کے پہننے سے ان کے قدم پہاڑ سے نہیں چپکیں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بہت سارے درخت لگے ہوں گے، ان کے پتے رنگ برنگے ہوں گے، وہ سیب ان کے پودوں میں لگے ہوتے ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی سیب تمہیں وہاں ملے کیونکہ وہ پرندے انہیں چٹ کر جاتے ہیں، بہرحال کوشش کرنے لگے تو کوئی حرج نہیں۔ بوڑھی عورت نے اس بات نے انہیں بہت سارا پریشان کر دیا کہ پرندوں نے ان کے سیب کا صفایا کر دیا اور ہو سکتا ہے انہیں کوئی سیب نہ ملے۔ بہرحال ان لوگوں نے تمام چیزیں لے کر اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے گھوڑے آرام کی بجائے تازہ دم ہو گئے اور وہ جلدی ہی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے اسرار پہاڑ کے نزدیک پہنچے، ان کے کانوں میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر دوڑتا ہوا ان کی جانب آ رہا ہے۔ شہزادہ ارسلان نے جلدی سے جادو کا جال نکالا اور شیر کی طرف اچھال دیا۔ جال اڑتا ہوا گیا اور شیر پر جکڑا اور اسے اپنی لپیٹ لیا۔ شیر بے بس ہو گیا اور تیز آواز میں دوڑتے ہوئے جال سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ عین اسی وقت انہوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندوں کے پھڑپڑانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دیو پرندے خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور ان کے چپکنے کی فکر ہے۔ سب سے چھوٹے شہزادے رضوان نے جادو کا سنہرا تیر نکالا اور ان پرندوں کی جانب اچھال دیا اور ایک بجلی سی کڑکی اور جادو کا تیر برق رفتاری سے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کی جانب لپکا اور پل کے پل میں ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ دوبارہ شہزادہ رضوان کے پاس آ گیا۔ راستہ صاف ہو کر بڑے شہزادے سلطان نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے جادو کے جوتے پہن لیے اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ انہوں نے اس رنگ برنگے درخت دیکھے جو قطار نظر آ رہے تھے، مگر اسے بہت مایوسی ہوئی، اس پر سیب نہیں لگے۔ اسی بوڑھی عورت کی بات سچ ہوئی، ان پرندوں نے سارے سیب کھا لیے تھے۔ شہزادہ سلطان نے سوچا کہ ان کا یہیں آنا تو بے سود ہی رہا۔ نا امیدی ان کے علم میں اسی درخت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک درخت پر ایک سیب نظر آ گیا۔ وہ گھنے پتوں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے پرندوں کو نظر نہیں آ سکا۔ شہزادہ سلطان نے اس کو اینب جایا اور اسے تھوڑا ہو کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور وہ بھاگ کر پہاڑ سے نیچے اتر کر اپنے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا کہ اسے ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ بھی بہت افسوس کرنے لگے۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑے تو شیر نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادوں کو اس پر رحم آیا، انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ ارسلان نے جادو کے جال کو بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور پھر تینوں شہزادے واپس آ گئے۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کے گھر گئے اور جوتے، تیر اور جال اس کے حوالے کر دیے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادوں نے اسے بہت ساری اشرفیاں بھی دیں، جنہیں پا کر بوڑھی عورت خوش ہو گئی۔ ایک رات اور ایک دن سفر کرنے کے بعد تینوں شہزادے خیریت سے محل پہنچ گئے۔ ملکہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کہا، میں بہت خوش ہوں، میرے 6 کے بجائے 6 شہزادے گھر لوٹ آئے۔ بادشاہ نے ایک آنکھ بند کر رکھی تھی، وہ حیرت سے بولا، پیاری ملکہ، ایک آنکھ بند کر کے دیکھو۔
شہزادے تو 3 ہی ہیں۔ ملکہ شہزادوں کے صحیح سلامت آنے پر بہت خوش تھی، اس لیے بادشاہ کی بات سن کر ہنس پڑی اور اپنی ایک ہی آنکھ ہاتھ سے ڈھانپ کر شہزادے کو دیکھنے لگی۔ شہزادہ سلطان اداسی سے بولا، امی حضور، وہاں درخت سے ہمیں صرف ایک ہی سیب ملا۔ کوئی بات نہیں، یہ سیب بادشاہ سلامت کھا لیں۔ میں تو محل میں ہی رہتی ہوں، مجھے 2 نظر آئیں یا 4 کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ابا حضور کو تو دربار لگانا پڑتا ہے، حکومت کے کام چلانے کے لیے سب لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ سیب کھا کر ٹھیک ہو جائیں گے تو بہتر ہے۔ نہیں ملکہ، ہم خود اب اتنے خود غرض نہیں کہ ہماری آنکھ ٹھیک ہو جائے اور ہماری پیاری ملکہ کو ایک کے بجائے 2 نظر آئے، ہم یہ سیب نہیں کھائیں گے۔ اسی وقت شہزادہ سلطان وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر ملکہ بولی، نہ آپ کی نہ میری، یہ سیب کون کھائے گا؟ اس کا فیصلہ ہماری بیٹی کرے گی۔ شہزادی سلطانہ کو ساری کہانی کا علم تھا، وہ جان گئی تھی کہ ان کے بھائیوں کو صرف ایک ہی سیب ملا۔ وہ آگے بڑھی، اپنے ایک بھائی کے ہاتھ سے سیب لیا، دوسرے بھائی کی کمر میں گھسا دیا اور خنجر نکالا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک بادشاہ کو اور دوسرا ملکہ کو دے تھاما۔ دونوں نے اسے سیب کھایا، دونوں کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پیاری ملکہ، ہمیں دونوں آنکھوں سے ایک ہی نظر آ رہا ہے، بادشاہ نے خوشی بھر آواز میں کہا، اور بادشاہ سلامت مجھے بھی۔ ملکہ چونک کر بولی، اللہ کا شکر ہے، یہ سب میری عقل مند شہزادی کی وجہ سے ہوا۔ شہزادہ سلطان نے کہا، سیب کو آدھا آدھا کر کے کھلانے کی ترکیب تو ہم نے ہی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری بہن تو بہت عقل مند ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں بہادر شہزادوں اور عقل مند شہزادی سے نوازا۔ بادشاہ نے کہا۔ اپنی تعریف سن کر شہزادی سلطانہ خوش ہو گئی اور شہزادہ سلطان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلیں اب ہم بہت سی بات اس پر اپنے گھوڑوں پر بٹھا کر میدان کا ایک لمبا چکر دلا لاؤ۔ اس کی خوشی میں ہم بھی اپنی بہن کے ساتھ باہر گھومنے جائیں گے۔ شہزادہ رضوان اور شہزادہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا اور